Islamic or بسم اللہ الرحمن الرحیم share, comment, subscribe. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو باتیں ذہن میں رکھنا پورے بیان کا خلاصہ ہے. چھپی ہوئی نیکیاں اور چھپے ہوئے گناہ. چھپی ہوئی نیکیاں یہ آدمی کو اللہ کا بہت قرب دلاتی ہے، اور چھپے ہوئے گناہ یہ آدمی کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ مرتے وقت کلمے سے بھی محروم رہتا ہے. زہر ہے، سب کے سامنے کھاؤ تو بھی نقصان پہنچائے گا، تنہائی میں کھاؤ تو بھی نقصان پہنچائے گا. تو چھپے ہوئے گناہ جو ہے یہ زہر ہے. آج کل ہوا ایسی چل رہی ہے کہ آدمی سب کے سامنے تو وہ گناہ کرتا نہیں ہے، لیکن تنہائی میں کرتا ہے. موبائل میں لڑکیوں کو دیکھنا، ننگی چیزیں دیکھنا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسے چھپا ہوا گناہ کہتے ہیں. کہ آج ہم کو نیک بننا نہیں ہے لیکن نیک دکھنا ہے اور نیک کہلوانا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں نیک بننا نہیں ہے لیکن صرف نیک دکھیں، لوگ کہیں کہ ہاں بھائی بہت اچھے مولوی صاحب ہیں، بہت اچھے، اور لوگ کہیں بھی نیک. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چھپے گناہ یہ آدمی کے چھپے گناہ کرنے والا یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. رذائل ہو، غیبت ہو، حسد ہو، ان کا گیا یہ آدمی. اور چھپی ہوئی نیکیاں کرے گا کسی کو پتہ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچے لے جاتے ہیں. بزرگوں کی قصوں کے اندر یہ چیزیں بہت ملتی ہیں، بہت اوپر لے جاتے ہیں کہ چھپی ہوئی نیکی کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی ایسی کرو کہ صرف فرشتے اور اللہ گواہ ہوں اور کوئی نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سردی کے راتوں میں جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھتے تھے، تو مجھے بولا کر کہتے تھے کہ دیکھ میں چھپی ہوئی نیکی کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ اگر تیری ماں تو برتن دھو رہی ہے اور تو ابھی تھوڑی دیر میں چلا جائے گا، اور یہ میں رضائے اوڑھ کے لیٹا ہوں، ساری دعائیں رات کو سونے کی جو میں پڑھتا ہوں، یہ میری چھپی ہوئی نیکی ہے، کسی کو پتہ نہیں اللہ کے علاوہ. کسی نے اس لیے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، بولے چھپی ہوئی نیکیاں کرنے کی عادت ڈالو. اپنی نیکی بولنی نہیں چاہیے. بے نماز پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا ہمیں، لیکن کچھ نیکیاں آدمی ایسی کرے کہ جو اس کی بالکل چھپی ہوئی ہو، وہ اللہ کا لاڈلا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. فرزدق شاعر تھا، اس کے دادا سے سا ان کا نام آتا ہے کتابوں میں، سا. تو یہاں حجاز میں یہ لڑکی اگر پیدا ہوتی تھی یہ لوگ مار دیتے تھے.
دفن کر دیتے تھے. جب اسلام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو لڑکیوں کو مارنے والے دفن کرنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے قصے بیان کرتے تھے کہ میں نے 8 لڑکیاں دفن کی ہیں. ایک صحابی یہاں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئے قصے آ کر بیان کرتے تھے. قیس ابن عاصم ایک بہت بڑے چودھری تھے. قیس ابن عاصم ان کا نام آتا ہے کتاب میں. بعد میں صحابی بنے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ میری بیوی حمل سے تھی, میں سفر میں گیا, میں سفر میں جانے کے بعد جو ہے مجھے پتہ نہیں لڑکا ہوا کہ لڑکی ہوئی, تو لڑکی پیدا ہوئی, میں تو سفر میں تھا, واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں, تو میری بیوی نے سوچا کہ نہیں یہ تو آئے گا تو مار ڈالے گا اس کو. قیس بن عاصم ان کا نام تھا. تو میں نے وہ لڑکی جو ہے میری بہن کے یہاں رکھ دی چپکے سے, بیوی سے پال پوس بڑا کر, میرے شوہر کو پتہ نہ چلے. قیس بن عاصم آئے, بیوی سے پوچھا بھی کیا پیدا ہوا تھا, ان کا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا, دفن کر دیا اس کو. بات ختم ہو گئی, آئی گئی ہو گئی. اب روایت میں یہ ہے کہ ایک دن وہ لڑکی جو ہے وہ اتفاق بڑی ہو گئی, اتفاق سے یہ حضور کے قصہ سنا رہے ہیں کہ اتفاق سے جو وہ کھیلتی کھیلتی ہمارے گھر آ گئی, بہت خوبصورت تھی, اور آ کر جو ہے کھیلنے لگی, اور یہ قیس ابن عاصم نے بھی پیار کیا. اب وہ خالہ کے یہاں سے یہاں آوے, یہاں سے وہاں جاوے. آہستہ آہستہ کر کے پتہ چلا. قیس ابن عاصم نے پوچھا بھی یہ لڑکی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت مجھ سے پیار کرتی ہے. تو ماں کی زبان سے نکل گیا یہ تمہاری ہی لڑکی ہے, یہ تمہاری ہی لڑکی ہے, میں نے چھپا کر رکھا تھا. خیر بیٹی اور باپ دونوں میں جو ایک محبت فطری ہوتی ہے وہ ہوتی گئی, یہ لے کر جاتے باغ کے اندر, ادھر جاتے ادھر جاتے, بچی بھی مانوس ہو گئی. قیس بن عاصم سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے ہوئے روتے تھے. کئی صحابہ آ کر سناتے تھے اپنے قصے, میں نے اتنی بچیاں دفن کی, میں نے اتنی بچیاں ماری, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا. اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. حشر کے میدان میں یہ جتنی بھی زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیس بن عاصم سنا رہے تھے, حضور بیٹھے ہوئے تھے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, مائیں بھی پردے میں سن رہی تھی. یہ کہا حضرت بس میرے دل میں یہ کیوں ہوتی تھی کہ یہ یعنی یہ میری بیٹی ہے, مجھے کسی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا اس کا, اور وہ داماد میرے گھر میں آئے گا, ساتھ کھانا کھانا پڑے گا. بس یہ غیرت جہالت کی غیرت تھی. ایسے جاہلوں نے اللہ نے حضور کو بھیجا ہے, امریکہ نہیں بھیجا. جیسے پڑھے لکھے لوگ ہوں, اجہل الجہلا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام ان پڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے. ان پڑھ اس میں جھیلنا پڑتا ہے آدمی کو. ہمارے چلے لگے ہیں 1000 روپے میں چلہ پورا کرنا ہے, 1000 روپے میں چلہ پورا کرنا ہے. اب جو ہے ایک مشرق کا مزاج کا ہے, دوسرا مغرب کے مزاج کا ہے, ایک کا مزاج یہ, ایک کا مزاج یہ. تو ہمارے جماعت میں کھانا اچھا پکانے پر لڑائی ہوتی ہے. جاہل لوگ سب, ارے آج کھانا اچھا پکا ہے تو 1000 میں چلہ پورا نہیں ہوگا. کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کھانا اچھا نہ پکے تو لڑائی ہو. ہمارے جماعت میں کھانا اچھا پکنے کی لڑائی ہوتی تھی. ارے بھائی, اور ایک بڑے بھی ہے کہ وہ چائے نہیں پیتے تھے, تو روزانہ اس سے جو ہے وہ 25 آنا چائے کے واپس لیتے تھے. آج میں 25 پیسہ, یہ کہا بھی آج میں تو چائے پیتا نہیں, میرا 25 پیسہ واپس کرو. اتنا مارو کام. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی بہت مثالیں دیتے.
کہیں جانا ہو تو وہ کہتے بھی چلو یہاں سے جانا ہے بس میں. انہوں نے کہا نہیں بس میں تو ہم تو جائیں گے نہیں, اس کا ٹکٹ کا پیسہ ہوگا, ہم تو پیدل چلیں گے. ارے بھائی میں نہیں چل سکتا. یہ کہ تم بس میں جاؤ. اب وہاں جا کر وہ حساب کرتے تھے, بس کا جو ہے 10 آنا ہوا, 10 پیسہ ہوا, 10 پیسہ ہم کو دے دو سب کو. ابھی بعد میں تالی میں بیٹھیں گے. تو چلا پورا ہوتا تھا, جھیلنا پڑتا. تبلیغ کے کام میں عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج یہ لوگ تو 6 نمبر بیان کرتے ہیں, 7واں نمبر دن جو ہے ہی نہیں. ان کی مختلف جو کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں. اتنے 80 سال سے کام چل رہا ہے, 6 نمبر سے 1 نمبر بھی آگے نہیں بڑھے, بس 6 نمبر 6 نمبر. لوگوں کو اصل پتہ نہیں ہے ہمارا تبلیغ و دعوت کا کام معلومات بڑھانے کے لیے نہیں ہے. کہ تبلیغ کا کام معلومات بڑھانے کے لیے, معلومات بڑھانے کے لیے تو کتابیں بہت ہیں, مدارس بہت ہیں, آدمی وہاں جائے. ہمارا تبلیغ کا کام صفات بڑھانے کے لیے. ایمان میں کتنی ترقی ہوئی, نماز پڑھنے کا کتنا شوق پیدا ہوا, تہجد کا کتنا شوق پیدا ہوا, ذکر کرنے کا کتنا شوق پیدا ہوا. یہ علم ذکر جو ہے نا, تو علم ذکر سے مراد یہ مشائخ کے وظائف نہیں ہے کہ نقشبندی کا وظیفہ یہ ہے, نصیروردی کا یہ, نہ. ذکر سے مراد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتایا ہے. مشائخ کا جو ذکر ہے اس میں ولایت کا نور ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس میں نبوت کا نور ہے. وہ نبوت کا نور ہے. تو ذکر سے مراد یہ جو ہے کبھی فلاں بزرگ نے تصویر بتائی وہ پڑھو, نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا ہو. اسی لیے مومن کا ہتھیار کے اندر میں نے ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمع کی کہ حضور یہ پڑھتے تھے, حضور یہ پڑھتے. وہ نبوت کا نور ہے. کہتے تھے ٹکا مارو کام ہے یہ, آدمی جھیلتا ہے, اس پر آدمی نہیں کرتا ہے, پھر آدمی اوپر جاتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں آصف ایک قصہ سنا رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوا تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ابھی اس کو میں دفن کر دوں. بڑی ہو گئی کہ بچی 8-9 سال کی ہو گئی. میں لے کے چلا اور میں نے کہا کہ چلا تجھے باغ میں لے جاتا ہوں. تو بچی جو ہے وہ بھی اچھے اچھے کپڑے پہنے, اور ماں سے کہا کہ دعوت میں لے جا رہا ہوں اس کو. ماں کو ہی پتا نہیں, میرے دل میں تھی یہ چھپا ہوا میرا گناہ تھا زمانے جاہلیت کا. اور لے کے چلا, بچی بھی کھیلتی رہی. ماں میں نے گھڑا کھودا, اور گھڑا کھود کر میں نے گھڑا کھود رہا تھا تو یہ بچی جو ہے یہ میری داڑھی کے ساتھ کھیل رہی. پیار میں کھیلتی ہے بچی کو پتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے. گھڑا کھودا اور گھڑا کھود کر جو میں نے ڈال دیا. جب میں نے ڈالا تو روئی, ارے ابا کیا کر رہے, ارے ابا کیا کر رہے, ارے ابا کیا کر رہے. اور میں نے مٹی ڈال کر جو ہے واپس آ گیا. اور آخر تک میں اس کو رونے کی آواز سنتا رہا. یہ جہالت, حضور بہت روئے. تو فرد کے دادا تھے ساسا, یہ جب بھی کوئی حمل والی عورت ہوتی تو پہنچ جاتے, وہاں باہر بیٹھ جاتے. عامر ابن ساسا کا قصے حدیثوں میں بہت آتے ہیں. یہ فرد کے دادا تھے ساسا, ان کا نام شاعر تھا بہت بڑا. تو لوگ کہتے کیوں بیٹھے ہو؟ بھائی میں اس لیے بیٹھا ہوں پیسہ لے کر آیا ہوں. لڑکا ہوگا تو تم لوگ مارو گے نہیں, لڑکی ہوگی تو مارو گے, تو میں خرید دوں گا, میں پالوں گا, میں بڑی کروں گا اس کے, میں جو ہے اس کو میرے پاس رکھوں گا. تو حضور کو کہتے تھے, مجلس ہوتی تھی نا, حضور کو کہتے تھے حضرت 94 لڑکیوں کو میں نے خریدا ہے. 94 لڑکیوں کو 94 میں نے خریدا, اور ان کو جو ہے آزاد کیا, شادیاں کروائی, ان کو ٹھکانے لگایا, ان کی زندگی ٹھکانے لگائی. تو 2 باتیں یاد رکھنا, چھپے ہوئے گناہ کوئی دیکھتا نہیں, اب کر رہے ہیں, اللہ کو تو معلوم ہے نا, بھائی اللہ کو تو معلوم ہے. زہر سب کے سامنے کھاؤ تو بھی زہر ہے, اور چھپ کر کھاؤ تو بھی زہر ہے. وہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے. اور چھپی ہوئی نیکیاں یہ آدمی کو لے چلتی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جی تھے.
28 سال کی عمر میں یہ حضرت جی بنے، ذمہ داری یہی، 28 سال کی عمر تھی اور 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور ساری دنیا کے اندر کام پھیلایا مجاہدے کے ساتھ، بہت کم سوتے تھے، حیات صحابہ لکھ دی، امان الہباد لکھ دی، سفر کیے، وہاں مشورے میں بیٹھنا، پھر فجر کا بیان کرنا، مجموع میں جانا، وہاں بیان کرنا، یہ ان کا کام تھا مستقل۔ 28 سال کی عمر میں لگے، یعنی مکمل طریقے میں ذمہ داری آئی، اور 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکے کو دیکھ رہے تھے، وہاں حوض تھا ہمارے یہاں نظام الدین میں، اس لڑکے نے بالٹی بھری، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کہہ رہے کہ بیچارہ لڑکا جو ہے بالٹی اٹھا تو نہیں سکے گا پانی، حضرت خود تشریف لائے، بیٹا کیا کرنا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ یہ کہ امی نے پانی منگوایا ہے تو لے جا رہا ہوں، تو اٹھا نہیں سکے گا، یہ ہمیں گھسٹ کے پیچھے مکانات ہوتے تھے، میں گھسٹ کے لے جاؤں گا، حضرت فرمایا نہیں میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی بات کر رہا، اٹھائی بالٹی، اور بالٹی اٹھا کر کون سا کمرہ ہے تمہارا، کہ یہ ہے، ٹاٹ پڑے رہتے تھے اس زمانے میں گھروں کے باہر، فرمایا کہ یہ وہاں بالٹی رکھ دی، اور جو ہے بچے سے کہا کہ جاؤ امی سے کہو یہ اٹھا لی۔ حضرت آ گئے کمرے میں، تو ماں نے کہا اتنی بھاری بالٹی کون لایا؟ یہ کہا کوئی بڑے میاں تھے، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ حضرت جی کوئی بڑے میاں تھے وہ لائے۔ آخر تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت نے یہ کام کیا، اور حضرت نے وہ بتایا بھی نہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، تھوڑا بہت بھی ہم کام کرتے ہیں نا تو ہمارے نیچے بولنے لگتی ہے۔ یہ تو بعد میں ساتھیوں کے قصے ہوئے، ساتھی بیٹھے، لیواتی بیٹھے، ارے ہاں حضرت نے یہ بھی کیا تھا، حضرت نے یہ بھی کیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا۔ لاہور میں بلال پارک ہے، پہلے مرکز ہوتا تھا، ریونڈ تو ہمارا پرانا مرکز ہے، لیکن جیسے شب جمعہ الگ الگ ہوتے تھے، تو لاہور میں بلال پارک ہوتا تھا، وہاں شب جمعہ میں حضرت نے بیان کیا، سارے پرانے جماعتیں، ہمارے والد صاحب مولانا انعام الحسن صاحب، میاں جی میارا، یہ سب وہاں جماعتیں لاہور بلال پارک، شب جمعہ کا بیان۔ اور بیان کے آخر میں صرف ایک جملہ کہا، میں نے جتنی باتیں کہی ہیں اگر تم مانو گے تو چمکو گے، اور اگر نہیں مانو گے تو اجڑو گے۔ یہ آخری جملہ تھا ان کا، میں نے جتنی باتیں کہی ہیں مانو گے تو چمکو گے، اور نہیں مانو گے تو اجڑو گے۔ یہ کہہ کر تشکیلیں وغیرہ ہوئی، ترتیب ہوئی، حضرت کار کی طرف آئے، کار کی طرف آتے آتے حضرت ایک دم سے گر پڑے۔ یہ کیا ہوا مجمع تو تھا ہی۔ شفیق صاحب قریشی تھے اس زمانے میں، وہاں کے رؤسا میں تھے، تو ان کی کار بہت خوبصورت، آرام دہ، لمبی چوڑی بڑی کار تھی ان کی، حکومتی آدمی تھے، تو انہوں نے کہا میری کار میں دلی سے ڈالو، پیچھے حضرت کو لٹاؤ، میں ہسپتال لے جا رہا ہوں، اور آپ لوگ بعد میں ہوں ہسپتال۔ حضرت کو لٹایا گیا، اور شفیق صاحب کہتے تھے میں کار لے کر چلا، اس کار میں میرے اور حضرت کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ خود قصہ بیان کرتے تھے کہ میں چلا رہا تھا، باقی ساتھی دوسری کاروں میں پیچھے سے آ رہے تھے، اور پیچھے جو ہے حضرت جی نے مجھے پوچھا بھائی شفیق کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ بھائی مجھے ہسپتال میں لے جاؤ، بھائی مجھے ہسپتال میں لے جاؤ، وہاں نرسیں ہوں گی، وہاں عورتیں ہوں گی، ان کا ہاتھ مجھے لگے گا۔ تو شفیق صاحب نے کہا کہ حضرت بالکل فکر نہ کریں، ہماری تحویل میں ہے وہ ہسپتال، صرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہوں گے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شفیق صاحب کہتے تھے میں سن رہا تھا زور زور سے کلمہ پڑھنے، اور میں تیزی سے کار لے کر ہسپتال جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آواز جو ہے وہ دھیمی ہوتی گئی۔ ہسپتال پہنچا، ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر آئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خاتمہ بیان کیا،
نصیحت کی اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے۔ اب مشورہ ہوا وہاں حضرت کا انتقال ہو گیا یا لاہور میں کیا کریں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تو ان کو کہا کہ بھی ایسا حادثہ ہوا، اب ہم کیا کریں۔ حضرت شیخ نے کہا، حضرت شیخ جو ہے یہ فوراً فیصلہ کرتے تھے، اللہ نے انہیں صلاحیت دی تھی۔ کبھی میری خواہش تو یہ ہے کہ بھی ان کا جنازہ یہاں لایا جائے، اگر آسانی سے ہو سکے تو یہاں لے آؤ۔ دیکھو حضرت رائے پوری کا جنازہ نہیں لا سکے، حضرت رائے پوری کا انتقال نہیں ہوا تھا، فرمایا کہ وہ کام نہیں ہو سکا۔ اب یہ بڑے ہیں ہمارے، انہوں نے اتنا کام کیا، ہم چاہتے ہیں کہ نظام الدین مرکز میں ہی ان کی قبر بنے، تو ان کو یہاں لاؤ۔ ساتھیوں نے کہا نہیں حضرت ہم پوری کوشش کرتے ہیں، حکومتی لوگ تھے سب، تیار طے ہوا، سوار ہوئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جہاز میں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جہاز میں، اور ایک عبدالرشید ہوتے تھے ہمارے یہاں، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے وہاں، میاں جی رشید، وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ قاری رشید وہ ساتھ ہو گئے، 5 ساتھی اور تھے، اور وہ جہاز جو ہے دہلی اترا۔ مجمع بہت، میوات، دعا یہ سب بھرا ہوا، مرکز بھرا ہوا، تیاری ہوئی، تدفین کی۔ شیخ بھی پہنچ گئے تھے سہارنپور سے، نظام الدین تو تھے نہیں، سہارنپور سے آ گئے، اور جو ہے سارا انتظام ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں چہرہ دیکھنا ہے، شیخ نے کہا گھنٹوں لگے چہرہ دیکھنے میں، اتنا بڑا مجمع تھا۔ عورتوں نے اندر سے کہلوایا کہ اس وقت ان کی ماں بھی زندہ تھی، ان کی اہلیہ بھی زندہ تھی، ان کی والدہ کا نام تھا جویریہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ زندہ تھی، اور ان کی اہلیہ بھی زندہ تھی۔ تو فوراً وہ عورتوں نے کہلوایا کہ میں بھی میرے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہوں۔ شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی، پردے باندھے گئے، چادریں لگائی گئی، جو خواتین تھی گھر کی وہ آئیں، اخیر میں ان کی ماں آئی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں، اور آ کر ایک جملہ کہا، یہ دینداری کا مزاج یاد رکھنا۔ اپنے گھروں میں میں نے کیا جملہ کہا، آج ہم نیک بننا نہیں چاہتے، نیک دکھنا چاہتے ہیں اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، نہیں نیک بنو۔ جب نیک بنو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، تو اس کا تو وعدہ ہے، ان لا نضيع اجر المصلحین۔ اخیر میں ان کی ماں آئی، خالہ جویریہ کہتے تھے ان کو، ان کی ماں آئی، اور ماں نے چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، بیٹا یوسف بہت تھکا اور بہت تھکایا، تو بہت تھکا اور بہت لوگوں کو تھکایا، اب تو حشر تک آرام سے سو جا اللہ کے حوالے۔ یہ جملہ تھا ان کی والدہ نے، اپا جویریہ نے، بہت تھکا اور بہت تھکایا، بہت چلے، اور ایک کی بات آخر میں کہتے تھے، میں جو کہتا ہوں مانو گے تو چپ ہو گے، نہیں مانو گے تو چھوڑو گے۔ ہاں، اس لیے چھپی نیکیاں آدمی کرے اور اللہ کے حوالے کرے، چھپی نیکیاں یہ بہت ضروری ہے، اور چھپے گناہوں سے آدمی بچے۔ آپ جتنا بھی چھپ کر گناہ کرو گے اللہ سے تو چھپ ہی نہیں سکتے، میں اللہ سے تو چھپ ہی نہیں سکتا، کہاں سے چھپے گا اللہ تعالیٰ سے؟ وہ تو سب معلوم ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، خیالات تک ریکارڈ ہو رہے ہیں تو گناہ کہاں سے ریکارڈ نہیں ہوگا؟ زہر ہے، اور وہ زہر چاہے سامنے پیو چاہے تنہائی میں پیو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے محروم کر دیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے قرآن دیکھو نہیں ہوتا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تہجد کی لذت چھین لیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی توفیق چھین لیتا ہے، مال ہے جائے گا نہیں، یہ نہیں ایک مال نہیں، مال بھرا ہوا ہے، جاتا ہے سفر کرنا یہ کرنا، یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے، اس سے لذت چھین جاتی، اللہ چھین لیتا ہے، وہ لذت نہیں ہوتی، اس لیے چھپے نیکیاں کرو اور چھپے گناہوں سے بچو، یہ آج کا مختصر سبق ہے۔
چھپی نیکیاں چپ کو درود شریف پڑھ لو، کسی کو پتا نہیں، رات کو سوئے ہوئے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو اور اللہ سے ایگریمنٹ کرو، اے اللہ میرا تیرے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ اللہ کسی بھی نیکی تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، کسی کو دینا بھی ہے تو چپکے سے کر دے دے گا آدمی، کسی کی مدد کرے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کرو گے تو یہ سمجھو کہ آپ اس کی نہیں کر رہے بلکہ اللہ آپ کی مدد میں ہے، دوسروں کے لیے دعائیں مانگو۔ مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھ کر ہم جب بھی نکلتے ہیں تو وہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں عبد المجید بھائی نام ہے ان کا، روزانہ اہتمام سے گھر سے حرم لے جاتے ہیں اور حرم سے سیدھا ہمیں کسی جگہ لے جاتے ہیں، ناشتہ لیتے ہیں وہاں سے، اور حرم میں اخیر میں لے جاتے ہیں، یعنی حرم میں اگر تکبیر ہوتی ہو، تکبیر اذان کی اقامت ہو رہی ہے ہمیں سنائی دیتی ہے، ایسے وقت میں یہاں سے سنت پڑھ کے نکلتے ہیں اور وہاں جا کر پہلی صف میں جگہ دلاتے ہیں۔ کوئی پولیس والا ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ جاتے ہیں کہ شیخ آ رہا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، وہ جو وہاں پہنچتے تو وہاں گھر جاتا ہے، وہاں نماز مل جاتی ہے ان کو۔ وہ اگر ناشتہ لے کر واپس آتے تھے تو میں روزانہ دیکھتا تھا کسی کا مکان بنتا ہو نا کہ اللہ اس کا مکان بنا دے، اے اللہ اس کا مکان بنا دے، اے اللہ اس کی دکان بنا دے، جانتے بنتے نہیں کس کا ہے کہ اللہ یہ مکان بنا دی، یہ بیچارہ لائے اللہ مکان۔ میں نے پوچھا عبد المجید بھائی آپ کے دوست ہیں سارے کے سارے؟ ارے بولے مولانا دوست نہیں ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرا کام بناتا ہے۔ یہ روزانہ جب بھی ناشتہ لینے کے لیے جاوے، ناشتہ لے کر آوے تو جو دیکھے نا اللہ اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام کر دے، اللہ اس کا۔ میں نے کہا آپ کے دوست لوگ ہیں، اتنے مکانات بن رہے ہیں مدینہ منورہ میں، ان کے لیے دعا کرو گے تو میرا کام بنے گا۔ آپ کہتے ہو نا دوسرے کے لیے دعا کرو تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ یہ نیکی اور یہ اللہ پر یقین، اللہ کی عظمت۔ آج کل ہوا ایسی چل رہی ہے دنیا میں کہ جو اللہ کی عظمت ہمارے دل میں نہ آئے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوا کا مقابلہ جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ کم سے کم ہم ہمارے اللہ کی عظمت، دین کی عظمت، قرآن کی عظمت، نماز کی عظمت، سجدے کی عظمت، سبحان اللہ کی عظمت، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دلاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دلاتا ہے تو پورے دین کا کتنا ثواب ہوگا؟ اب تھوڑا حساب تو لگائے، پورا دین ہم عمل کریں گے کتنا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو چھپی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھپے گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔